السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کو سکھانے کے لیے ایک نئی سورت کا ترجمہ، جس کا نام ہے سورۃ الہمزہ، جس میں 3 ایسی باتوں کا تذکرہ ہے جو معاشرے کے امن کے لیے ناصور ہیں، جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ جو بندہ ان 3 چیزوں سے توبہ کر کے ان سے باز نہیں آتا، اس کی آخرت میں کیا سزا ہے، اس کا بھی ذکر اس صورت میں موجود ہے۔ آئیے پھر میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس صورت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ لی کل، لی لیے، کل ہر، ہمزۃ تانا دینے والا۔ سورت کا نام بھی اسی لفظ سے ہے، لمزہ غیبت کرنے والا۔ ویل لکل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے، جہنم ہے ہر اس شخص کے لیے، ہمزۃ لمزہ، جو تانا دینے والا، غیبت کرنے والا ہے۔ معاشرے کے اندر کتنے ایسے فسادات ہیں، کتنے قتل ہیں جو اس تانا زنی اور غیبت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑے جرم ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کے روز کرتے رہتے ہیں۔ سورہ حجرات میں غیبت کو تو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ بدامنی کا شکار ہے۔ یہ جرم کرنے والا کیوں کرتا ہے؟ اس کا ایک سبب بندے کا مالدار ہونا ہے۔ جو مالدار ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑی عقل والا ہوں، یہ باقی سب نکھٹو نکمے بیکار ہیں، ان کی غیبت کرتا رہے گا، انہیں تانے دیتا رہے گا۔ الذی، یہ وہ شخص ہے جس نے جمع اکٹھا کیا، مالن مال کو، وعددا، اور عددا بار بار گنا، گن گن کے رکھا، ہو اس کو، الذی جمع مالا وعددا، وہ جس نے مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا۔ اچھا، مالدار ہے لیکن دل کا اتنا کنجوس ہے کہ مال کو خرچ ہی نہیں کرتا، کہ اس کے دل میں کسی کی خیر خواہی، ہمدردی ہے ہی نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری بقا اسی مال سے ہے۔ یہ سب وہ سمجھتا ہے، انا کہ مالہ، اس کا مال، اخلدا ہمیشہ رکھے گا، ہو اس کو، یہ سب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو باقی رکھے گا، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ مال سے اس کی بقا نہیں ہے، بندے کی بقا معاشرے کے ساتھ ہے۔ لوگوں کے ساتھ رویے اچھے ہوں، محبت ہو، پیار ہو، ان کے لیے خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو، بندے کی اس سے بقا ہے۔ بندہ چلا بھی جائے تو اس کا نام باقی رہتا ہے۔ یہ جو اس کی سوچ ہے نا کہ مال کی وجہ سے میں باقی رہوں گا، یہ اس کی سوچ غلط ہے۔ کلا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لَيُنبَذَنَّ، اس کے شروع میں لام اور آخر میں نون تاکید کے لیے ہے۔ لَيُنبَذَنَّ، ضرور بر ضرور، ہر صورت میں پھینکا جائے گا، فی میں، الحطمہ، کچل دینے والی، اور وہ کچل دینے والی کتنی سخت ہے، اس کو بتانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ جیسے ہم بھی کسی کو کوئی اہم بات بتانا چاہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تو جانتا ہے اس بات کو؟ وما، اور ما، کس چیز نے، ادرا، آگاہ کیا، بتایا، کا، آپ کو، وما ادرا کا، کس نے بتایا آپ کو، ما کیا ہے، الحطمہ، کچل دینے والی، وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کس نے بتایا کہ حطمہ کیا ہے؟ تو کیا جانے کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ، جلائی ہوئی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، اللہ کی وہ جو، تطالع، یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے، اطلاع پانا، خبر کا پہنچنا، تطالع، تو پہنچے گا، دوسرے معنی ہے اس کے وہ پہنچے گی، مؤنث غائب کے لیے آتا ہے۔
آگ چونکہ مونس ہے اس لیے مونس غیب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تطلع وہ پہنچے گی، الافئدہ علی پر، افئدہ دلوں پر، تطلع علی الافئدہ وہ دلوں تک پہنچے گی، التی تطلع علی الافئدہ وہ جو پہنچے گی دلوں تک، انا یقیناً پکی بات ہے، ہاں وہ، انہا حقیقت ہے کہ وہ، علیہم علی پر، ہم ان، علیہم ان پر، انہا علیہم حقیقت ہے کہ وہ ان پر، موصدتن بند ہوگی۔ کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو بندہ دروازے کی طرف دوڑتا ہے، کسی کھڑکی کو پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ آگ ایسی آگ ہوگی جس کو نہ کوئی دروازہ ہوگا نہ کھڑکی ہوگی، کدھر جائے گا، کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ انہا علیہم مؤصدہ حقیقت ہے کہ وہ ان کے اوپر بند کی ہوئی ہوگی، فی میں، آمدن آمد عمود کی جمع ہے، ایسی چیز جو کھڑی کی گئی ہو، ممددتن آمدن کی صفت ہے، آمدن عمود کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، جمع مکسر کے لیے صفت مؤنث واحد آتی ہے۔ فی آمدن ممددہ وہ لمبے لمبے سلنڈروں میں ہوگی جو بالکل بند ہوں گے۔ اب اس آگ میں ایس بندے کو جلنا پڑے گا، کس کو؟ جو کسی کو تانا دیتا ہے، جو کسی کو غیبت کرتا ہے، مال کو جائز ناجائز طریقے سے جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد پھر اس کو خرچ نہیں کرتا۔ اس سے معاشرے میں بد امنی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ مال جمع کرنے سے کیسے بد امنی پیدا ہوتی ہے؟ اگر مال کو خرچ کیا جائے اس سے کاروبار ہوگا، لوگوں کو روزگار کے ذرائع میسر ہوں گے، لوگ خوشحال ہوں۔ اگر مال رک جائے گا ایک جگہ پر تو لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور پھر اس سے معاشرے کے اندر فساد شروع ہو جائے گا۔ مال موجود ہو اس کو خرچ نہ کیا جائے تو غریب ضرورت مند رشتہ داروں کے دلوں میں اس کے بارے میں بغض، کینہ، حسد پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا نقصان پہنچتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ سو ہمیں چاہیے کہ تانا زنی اور غیبت جیسے بے لذت گناہوں سے باز رہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کو ضرورت مندوں پر خرچ کریں اور لوگوں کی محبتیں اور پیار کو سمیٹیں، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ جاتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا نہ بھولیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کئی ایک کی اصلاح کا باعث بن جائے۔ والسلام۔